الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. استاد محترم شیخ عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 50 من گندم کے بدلے میں ٹھیکے پر زمین دی ہے، عشر کس کے ذمے ہے، مالک کے ذمے یا ٹھیکہ دار کے ذمے؟ اگر ٹھیکہ دار کے ذمے ہے تو کیا وہ پوری فصل کا عشر ادا کرے گا یا 50 من گندم جو کہ مالک کو دینی ہے وہ نکال کر باقی کا عشر ادا کرے گا؟ اور پانی ٹیوب ویل سے دیا جاتا ہے جس پر خرچہ بھی آتا ہے، اس صورت میں عشر واجب ہوگا یا نصف عشر؟ دیکھیے گا اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عشر کس کے ذمے ہے. تو ایسی صورت میں جب ٹھیکے پر کسی کو زمین دی جائے عشر کس کے ذمے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے فقہائے احناف کے درمیان اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں عشر مالک زمین کے ذمے ہوتا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ٹھیکہ دار کے ذمے ہوتا ہے. اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، جیسا کہ علامہ شامی صاحب رحمہ اللہ نے اور دیگر نے بھی یہ تصریح کی ہے. علامہ شامی صاحب کا یہ کی عبارت ہے وَبِقَوْلِهِمَا نَأْخُذُ. تو اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ صاحبین کے قول ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں اقوال موجود ہیں اور فتویٰ ویسے عام طور پر صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے، لیکن آج کل جو فتاوی اس حوالے سے چل رہے ہیں وہ مختلف ہیں. اگر تو جو ٹھیکے پر زمین دی گئی ہے وہ ٹھیکہ کم ہو، جیسے آج کل دیہاتوں میں بہت کم چل رہا ہے، کوئی زیادہ رقم یا زیادہ اس کا عوض نہیں ہوتا، بدل زیادہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں تو صاحبین کے قول پر عمل کیا جائے گا اور عشر ٹھیکہ دار کے ذمے ہوگا. اور اگر وہ بدل اجارہ ٹھیکے پر جو زمین دی ہے اس کا عوض یا بدلہ جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس صورت میں پھر فتویٰ یہ چل رہا ہے کہ مالک زمین عشر ادا کرے گا. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر تو بدل اجارہ بالکل مناسب ہے، زیادہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو ٹھیکہ دار جو ہے وہ عشر ادا کرے گا. اور اگر زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں ٹھیکہ دار جتنی اماؤنٹ یا وغیرہ جو اس کو دینی ہے مالک کو وہ نکال کر باقی کا عشر جو ہے وہ ادا کرے گا. تو یہ اہل علم جو ہے ان کی مختلف آراء ہے اس حوالے سے جو میں نے آپ سے عرض کیا. عام طور پر فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہی دیا جاتا ہے. ایک بات اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے، اس پر خرچہ بھی آتا ہے، تو جس پر خرچہ آتا ہو زمین کو سیراب کرنے پر تو اس صورت میں پھر اس پر نصف عشر واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں بھی نصف عشر واجب ہوگا، عشر نہیں. اور ایک اور بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ 50 من گندم جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. 50 من گندم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 50 من گندم جو ہے یہ مطلق ہونے چاہیے کہ مطلق میں آپ کو 50 من گندم دوں گا. اگر یہ شرط رکھی جائے کہ اس فصل میں سے آپ مجھے 50 من گندم دیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو 50 من گندم طے ہوئی ہے یہ مطلق ہو، کہ مطلق میں آپ کو دوں گا اس فصل میں سے نہ ہو. اگر مطلق ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. بدلے اجارہ تو کوئی بھی چیز بن سکتی ہے،
گندم بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، چاول بھی بن سکتے ہیں، جو بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتابیں بن سکتی ہے، پیسے بن سکتے ہیں، کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ کسی کو اجارے کے بدلے میں دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ گندم جو ہے وہ مطلق ہو، اس فصل میں سے ادا کرنے کی شرط نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔